ہائے میرے ویلیویبل ویئرز، ہمسایوں کی ٹول لگانا ہمیشہ سے ہی ہمارا ایک قومی مشغلہ رہا ہے۔ جب تک اپنے ہمسایوں کی تمام تر ایکٹیویٹیز کی ہم ٹول نہ لگا لیں تب تک ہم لوگوں کو سکون نہیں آتا۔ تو ان کے معاملات ہماری زندگی میں ہمیشہ سے ہی ضروری ہوتے ہیں، اور ان کی نفسیات یا ان کی بے سکونی جو ہے وہ ہماری بے قراری کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے ہمسایہ ملک کے اوپر اس وقت جو مانسک سنتولن کھو جانے کی وجہ سے جو ان کی کے اوپر اثرات پڑے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہم پر اثرات پڑے ہیں، ان کو جانچنے کے لیے ہم نے آج یہ پروگرام جو ہے وہ تشکیل دیا ہے۔ میں نے اپنے شو میں دعوت دی ہے آج سائیکالوجسٹ ذہین ترین کو، جو کہ ایک مشہور سائیکالوجسٹ ہیں، ایک بہت ہی قابل سائیکالوجسٹ ہیں، اور پوری دنیا میں خوار ہو کر انہوں نے نفسیات کے اوپر بہت سارا علم حاصل کیا ہے، اور آج وہ علم جھاڑ کے اپنا بتائیں گے کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جو مانسک سنتولن ان کی حکومت کا اور ان کے خاص ایک طبقے کا خراب ہو چکا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور اس کے اثرات ہم پر کس طرح سے پڑیں گے۔ تو آئے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو آور شو۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا، اور میں آئی ول ریئلی اپریشیٹ دس ایفرٹ کہ آپ نے جو ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ شو رکھا۔ بے شک ہمسایوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہمسایوں کی ٹو لگانے کے ساتھ ساتھ ہمسایوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا ہم پر ہمیشہ سے اثر پڑتا ہے۔ تو ملکی سطح پر ہمارے جو ہمسائے ہیں ان میں ایک ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ ہمسائے جس کے ساتھ ہم ایک بہت بڑا بارڈر شیئر کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی وہاں پہ اگر ذہنی تناؤ کا شکار ہیں وہ، تو اس کا اثر ہم پر بھی ہوتا ہے، اور ان کی جو مانسک سنتولن کھو جانے کی وجہ سے جس قسم کی ہسٹریکل حرکات وہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا نہ صرف جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ پہ ہمیں بہت سارے پیسے لگانے پڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری دوسری چیزوں کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، اور ہم ایک کنٹینیوس جو ہے وہ پرابلم سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ ایک ذہنی تکلیف اور انتشار کا شکار ہے۔ یہ جو ان کی حرکتیں ہیں، یہ کیوں اپنے آپ کو سیس نہیں کر پاتے کہ یہ ان ریزنیبل ہے؟ ان کا جو دماغ ہے وہ ریشنالٹی کو کیوں نہیں سمجھ پاتا؟ بھی کلینکل سمٹمز ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اس کی ہسٹری میں جانا، پیشنٹ کی ہسٹری میں جانا بہت ضروری ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں جیسا ہمارے اوپر برٹش کالونی کا کیا اثر ہے، ابھی تک ہم لوگوں کے اندر ایک غصہ ہے انگریزوں کو لے کے، اسی طرح کہیں نہ کہیں وہاں کا ایک طبقہ جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم دوبارہ سے اکٹھے ہو جائیں گے یا اکٹھے مل جائیں گے، اور وہ لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ صرف اسی ارینجمنٹ میں پاسبل ہے کہ مسلمان اور ہندو ہارمونی میں رہ سکیں، جب کہ مسلمان جو ہیں وہ حکمران ہوں۔ اس کے علاوہ ابھی تک کوئی ایسا جو ہے ہسٹری میں ہمیں خاطر خواہ کوئی اگزامپل نہیں ملتی، لیکن اس چیز تو موو آن کرنے میں انڈیا کو اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ میں ہر طبقے میں کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جو جن کی بہت زیادہ تربیت نہیں ہوئی ہوتی اچھی فیملی ویلیوز کو لے کر، تو اگر ان کی بیوی ان کو ٹھٹ کرا کر چلی جائے تو وہ اس غم میں سے، اس تکلیف میں سے باہر نہیں آ سکتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی واپس آ جائے تاکہ وہ اس کے ناک اور کانٹ کے ایک دفعہ اپنی دل کو تسلی دے دیں۔ تو انڈیا بھی ابھی بھی اسی کشمکش میں ہے کہ کسی طرح پاکستان کے اوپر قبضہ کر لے اور ناک اور کان کاٹ لے۔ تو یہ وہی والی جو ہے وہ سائیکالوجی ہے یہاں پر۔ تو ایک بریک اپ کا جو ٹراما ہے جو ہم نے انڈیا کو 47 میں ٹھٹ کرا دی تھی، تو اس ٹراما سے ابھی تک وہ باہر نہیں آ رہے۔ تو ہمیں یہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہمسائے کے بیچ میں سائیکالوجی کیا ہے۔ کہ پچھلے 70 سال سے ابھی تک جو ہے بھارت اور وہاں کا ایک خاص طبقہ جو ہے وہ ایک ذہنی اذیت سے گزر رہا ہے۔ اوف اللہ، اتنا پیار کرتے تھے وہ ہم سے، دل ٹوٹ گیا نا ان کا۔ گرم ہوائیں بھی پاکستان سے جا رہی ہیں، اس حد تک پینک کیوں ہے ان کے اندر؟ اس حد تک ان کے اندر ہمارے سے خوف کیوں ہے؟ ہماری گرم ہواؤں سے بھی وہ ڈرتے ہیں، مطلب ہماری دیکھیں یہ ناکام عاشق کے اٹینشن سیکنگ بیہیویئرز ہیں، ہر چیز کو بلیم دینا، ہر چیز کا الزام پاکستان پہ لگانا، گرم ہواؤں کا، ٹڈیوں کا، کبوتروں کا، یہ انسیکیورٹیز ہیں۔ آپ ان کو اس کانٹیکسٹ میں سمجھیں، دیز آر جسٹ فرسٹریشن بیہیویئرز، اور یہ ہماری طرف سے اس لیے اتنے زیادہ نہیں ہیں کیونکہ ہم نے تو ان کو ٹھٹ کرائی تھی، تو لیکن وہ ٹھٹ ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے ادھر سے اس قسم کی حرکتیں آتی ہیں۔ وی ہیو مووڈ آن پریٹی ویل کیونکہ ہم نے تو خود ٹھٹ کرائی تھی نا۔ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کون سی تھیراپیز جو ہیں وہ آپ ریکمینڈ کریں گی؟
دیکھیں علاج جو ہے وہ کچھ ذہنی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ایسے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جن کا جو انسان کی لائف میں، جو کنٹریز کی سائیکالوجی میں لوگوں کے دماغوں کے اوپر پرماننٹ جو ہیں وہ امپرنٹس چھوڑ جاتے ہیں، تو ان کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے. بٹ اسٹل ایٹ دا سیم ٹائم آئی بلیو کہ تھراپی ورکس. جیسے اگر آج آپ نے یہ سیشن رکھا ہے، اسی قسم کے سیشنس اگر ہم رکھتے رہیں اور ہم انڈیا کی تھراپی کرتے رہیں تو دیٹ کین بی ویری افیکٹو. آن دا ادر ہینڈ ابھی ہم جیسا چائنا نے ڈنڈے مار کے کیل والے ڈنڈے ٹھوک کے تھوڑی تھراپی کی، تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ڈوز اور تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب سمٹمز زیادہ کھل کے باہر آئیں، جیسے جب زیادہ یہ بڑکے مار رہے ہوں انڈینس کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جیسے جب انہوں نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا اپنا تو یہ بہت زیادہ بڑکے مار رہے تھے، تو اس وقت ان کے سمٹمز بہت زیادہ آ رہے تھے. پھر ہم نے جب نیوکلیئر اپنا ٹیسٹ کیا تو اس کے بعد ان کے سمٹمز جو تھے وہ ہم نے ان کو کسی طرح سے اس کو کور کر لیا. تو اسی طرح سے یہ ایک مسلسل جو ہے وہ زندگی کے ساتھ چلے گا. تو اس کے اوپر اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور بہت مشکل ہے کہ یہ ٹراما جو ہے وہ بھارت کے دماغ میں سے کبھی نکل جائے. تو اس کے ساتھ ہمیں جینا سیکھنا پڑے. ہی کہوں گی پوری کام سے کہ مل کے سب جو ہیں وہ اپنے ہمارا جو ہمسایہ ہے، آخر ہمسایہ ہوتا ہے اور اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور جب وہ بہت بری ذہنی کیفیت سے گزر رہا ہو تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. تو ہاتھ اٹھا کے پوری قوم کو چاہیے کہ دعا کرے کہ اللہ جو ہے وہ بھارت کو جو ہے اطمینان اور صبر کامل عطا فرمائے، اور ان کو ہمت دے کہ وہ موو آن کر جائیں ایک اچھے طریقے سے، اور انسان بارڈرز کے ساتھ ساتھ انسانوں کی عزت بھی کرنا سیکھیں. اور یہ جو سب چیزیں ہیں، یہ کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں انفارچونیٹلی جو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. تو یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر جو ہے، جو خوف ہے ان کو ہم سے، یہ صرف اب اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ان کے دلوں میں سے نکل جائے اور ان کے دماغ جو ہیں وہ ٹھکانے لگ جائیں. ہاں تو ویورز، اگر آپ کے دل کی بھی بڑھاس نکل گئی ہو میری طرح اور آپ کو بھی رج کے ایک دفعہ کے لیے سکون آ گیا ہو، تو پھر دیکھتے رہیے میرا شو مزید بڑھاس نکالنے کے لیے. ٹن 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 ٹن.